السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، توجہ، نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے،
جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثناء اللہ وحدہ لا شریک دی ذات اقدس واسطے، جو کلہ ہی داتا، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، بیٹے اور بیٹیاں عطا کرنے والا، عزت اور ذلت دا مالک، ہوا اور شفا دا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، نبی رحمت دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے۔ میرے قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور میری معززات اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، سب تو پہلے اسی اپنے پیارے اللہ دا شکر ادا کریے کہ جس اللہ نے سانو اپنے گھر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے اللہ تعالی ساڑے سب دا آنا اللہ اس حاضرینوں اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائی۔ تو آؤ انشاءاللہ العظیم آج دا 29 جنوری سن 2021 دا خطبہ جمعۃ المبارک، میں جیرا موضوع جیرا عنوان تہاڈے سامنے پیش تے رکھنا چاہنا، اس دور حاضر اندر اس موضوع، اس عنوان دی بڑی ہی اشد ضرورت ہے۔ معاشرے اندر بے شمار جہالتاں نے جنم لے لیا ہے، تو میں انشاءاللہ اس مختصر وقت دے اندر تساں احباب دے سامنے 5 جہالتاں دا تذکرہ کرانگا، اور انشاءاللہ قرآن و حدیث دی روشنی اندر حضرات محترم اللہ اکبر اللہ، اور وہ 5 جہالتاں کون سیاں نے؟ ستو پہلی جون سی جہالت ہے جیری اس معاشرے اندر پائی جاندی ہے۔ اکثر تسی دیکھو گے کہ کئی لوگ ایک گل بڑی عام کہندے نے کہ جدو اس روح زمین تے، جدو دنیا تے بارش دا نزول ہوندا ہے نا، فلاں ستارے دی برکت دے نال، فلاں بزرگ دی برکت دے نال اللہ تعالیٰ دنیا تے بارش دا نزول کرتا ہے۔ یہ سب تو پہلی جہالت ہے۔ بارش دا نزول ادو ہوئے گا جدو عرش والے رب نو منظور ہوئے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو حضرات محترم دوسری جہالت جیری اس معاشرے اندر اکثر تسی دیکھو گے کہ جدو نویں شادی ہوندی ہے نا، جدو میاں بیوی پہلی رات گزار دے نے، مخصوص وقت ٹائم گزارن تو بعد صبح سکا بھائی اپنے بھائی تو پوچھدا ہے تو رات کیسے گزاری، اللہ میری توبہ۔ اور اے جہالت بھی نا معاشرے اندر عام ہو چکی ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تیسری جہالت کون سی؟ حضرات محترم کئی بندے نا ایک گل بڑی عام تے نا بڑی آسانی دے نال کہہ دیندے نے، یارو جیرا شام دا مشورہ ہے نا، شام دے وقت مشورہ کرنا یا دوپہر دے وقت کرنا یا صبح دے وقت مشورہ کرنا ایک چنگا نہیں ہے۔ شام دی صلاح، شام دا مشورہ چنگا نہیں۔ مشورہ جدو بھی کرو صبح دے وقت کریا کرو، نا جدو چاہو جتھے چاہو تسی مشورہ کر سکتے ہو، لیکن جدو مشورہ کر دیو نا، جدو اچھی کسے دے نال گفتگو کر دیو، ایک جملہ ضرور آکھیا کرو، انشاءاللہ وہ جملہ بھی آئے گا۔ تو چوتھی جہالت جیری میرے معاشرے دے اندر اکثر نوجوانوں نو دیکھی دا ہے، آج میرے معاشرے دا نوجوان اپنے ہاتھ اندر کڑا پہن لیندا ہے،
لال دھاگا بن لیندہ ہے، کالا دھاگا بن لیندہ ہے، او کیوں دھاگا بنیا، ایک کڑا کیوں پہنیا؟ کہندہ مولانا اے میں نہ کڑا اس وجہ تو پہنیا ہے، مینو فلاں بیماری ہے ان دی وجہ تو پہنیا، لال دھاگا میں اس وجہ تو بنیا ہے مینو فلاں بیماری ہے، اے بیماری دی وجہ تو بنیا ہے، نا اے بھی معاشرے اندر جہالت عام ہے۔ اللہ پانچویں جہالت کون سی؟ معاشرے دے اندر حضرات اکثر لوگ برادری دا تانا دیندے نے، کسے کول چند ٹکے آ جانا، دولت پیسہ آ جائے، بندہ ان دا تانا دیندہ ہے، بندے دا کوئی نام اچھا ہو جائے، شہرت مل جائے، عزت مل جائے، اللہ تے ماڑیاں دا خیال ہی کوئی نہیں، ماڑیاں نو تانے دیندے نے، ویخ میرے کول بنگلہ، میرے کول بینک بیلنس، میرے کول گڈی، میرا نام اچھا، میری برادری اچھی، میرا قبیلہ اچھا، نا حضرات محترم اے بھی جہالت ہے، رب کعبہ دی قسم ہے۔ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا، میری دعا ہے میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ تعالیٰ میرے سمیت سانو سارے انو ان ساریاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ آقا دا نام تے درود محبت دے نال، پیار دے نال، ادب دے نال، احترام دے نال، ذوق دے نال، شوق دے نال سارے پڑھیا کرو تے مل کے پڑھیا کرو، با آواز بلند پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے رب دا قرآن نازل ہو رہا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا اے پیارے جبرائیل یا رب جلیل، فرمایا جا دنیا تے میرے پیغمبر دے پاک سینے تے میں رب دا پاک قرآن نازل فرما دیجئے۔ آؤ گجر کلونی والو، لاہور دیو غیور مسلمانوں، اللہ دے قرآن تے غور کرنا، اللہ فرماتے نے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اللہ فرماتے ہیں سنو کائنات دیو لوگو، دنیا والو مسلمانوں، اللہ فرماتے ہیں جو کچھ میرا پیغمبر تہانو دے دے انہوں لے لو، جتوں میرا پیغمبر روک دے او تو رک جاؤ، جنہ کمہ تو میرا پیغمبر منع کر دے انہ کمہ تو رک جاؤ۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، لوگو ڈر جاؤ او کم نہ کرے کرو جنہ کمہ تو میرے پیغمبر نے منع کر دیتا ہے، سونے او کم نہ کریا کر جنہ کمہ تو میرے پیغمبر نے روک دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر او کم کرو گے جیڑے کم میرے پیغمبر نے منع کر دیتے نے، سونے پھر رب دا عذاب بڑا سکتے، ان قریب اللہ دی پکڑانے والی ہے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام نکل آیا، فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو جی اللہ سونیا فرمایا کائنات دیو لوگو میں رب دی گل نو من لو، میں رب دی اطاعت کر لو، میں رب دا حکم من لو، میرے پیغمبر دا حکم من لو، میرے پیغمبر دی اطاعت کر لو۔ اے دنیا والو کائنات دیو لوگو گل سن لو، اگر تسی میں رب دی گل نہیں منو گے، اگر
اگر میرے پیغمبر دا حکم نہیں منو گے، میرے پیغمبر دی اطاعت نہیں کرو گے، اللہ فرماتے ہیں کدی ایسا نہ ہو جائے میں کائنات دا رب تواڈیاں نیکیاں نو ضائع کر دیواں، میں تواڈے اعمال تباہ کر دیاں۔ سونے اگر چاہنا تیریاں نیکیاں بچ جاون، اگر چاہنا تیرے اعمال بچ جاون، سونیا میرے پیغمبر دی گل نو من لے، میرے پیغمبر دی اطاعت کر لے، میرے پیغمبر دے حکم نو من لے۔ اللہ اکبر اللہ، اوے اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا جی، اللہ دے حبیب نال اوے پیار ہونا چاہیدا، کولی نہیں ہو عملی اظہار ہونا چاہیدا۔ سیرت صورت جس دی سب تو آلائے، سیرت صورت جس دی سب تو آلائے، اس سونے دے غلاماں وچ شمار ہونا چاہیدا جی، اللہ دے حبیب نال پیار ہونا چاہیدا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا دنیا والوں، کائنات دے لوگوں، جنہ کمہ تو میرا پیغمبر منع کر دے انہ کمہ تو رک جاؤ، او کم کریا کرو جنہ کمہ دا میرا پیغمبر تانو حکم دے دے۔ اللہ پھر اللہ نے قرآن دے دوسرے مقام اندر فرمایا، اللہ فرماتے نے دنیا والوں میں رب نو اپنے نبی نال پیار ہی بڑا ہے، میں رب نو اپنے نبی نال محبتاں ہی بڑیاں نے۔ دنیا والوں اگر تسی میرے پیغمبر دی اطاعت نہیں کرو گے، میرے پیغمبر دا حکم نہیں منو گے، اللہ فرماتے نے میں تہاڈیاں نیکیاں ضائع کر دیاں گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ پہلی جہالت جیری اس معاشرت دی اندر عام ہو چکی، غور کر دے جانا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات محترم، معاشرت دی اندر ایک جہالت عام ہو چکی ہے۔ اکثر بندے نظر آندے نے ایک گل کہندے ہوئے، جدو آسمانہ تو بارش دا نزول ہوندا ہے، جدو آسمانہ تو بارش برس دیے، فلاں ستارے دی برکت دے نال، فلاں بزرگ دی برکت دے نال نانا سونیا بارش دا نزول ہوئے گا جدو کائنات دے رب دا آرڈر، جدو اللہ دا حکم آ جائے۔ دلیل کتھے وے؟ آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرنا۔ اللہ فرماتے نے کُلّا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر جی کہہ دو نا اپنی زبان نبوت چو ان کائنات دیاں لوگاں نو اعلان کر دیو، دنیا والیاں نو خطاب کر دیو۔ اللہ سونیا کون سا اعلان، اللہ کون سا حکم تے کون سا خطاب کرنا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں غیب دا علم صرف میں رب جاننا وا، غیب دا خزانہ میں رب دے کولے۔ اللہ سونیا معذرت دے نال کوئی بندہ میری گل دا غصہ نہ کرے، رب کعبہ دی قسم ممبر رسول تے کھڑا وا، میں کسے تے اٹیک نہیں کردا پیا، سونیا میری عادت ہی کوئی نہیں میں کسے نو برا کہواں، اور میں کون ہونا کسے نو برا کہنے والا، سونیا میں تے آپ گناہاں دیاں پنڈا سر تے چائی پھرنا وا، اب میں تیری صلاح کراں، میں اپنی بھی صلاح کرنا تے تیری بھی صلاح کرنے واسطے آیا۔ اللہ فرماتے نے سونیا کہہ دو نا ان کائنات دیاں لوگاں نو پیغام صرف رب دی ذات کولے، اللہ تو علاوہ نہ کوئی ولی جاندا ہے، اللہ تو علاوہ غیب دا خزانہ نہ کوئی نبی جاندا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حدیث پاک تے توجہ کر دے جانا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا ابن عمر
عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث نو روایت کر دینے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دیو لوگو غیب دے 5 چابیاں نے غیب دیاں 5 کنجیاں نے اللہ اکبر اللہ اے 5 جڑیاں کنجیاں نے اے 5 چابیاں جڑیاں نے اللہ تو علاوہ کوئی اور جاندا ہی کوئی نہیں اللہ پہلا جڑا پہلی جڑی کنجی ہے نا پہلا جڑا غیب دا علم ہے حضرات محترم کسے بندے نو اے نہیں پتا کل کی ہونا ہے اللہ تو علاوہ کوئی بندہ نہیں جاندا سونیا کل کی ہونا ہے اللہ دوسرا میرے پیغمبر فرماتے نے کسی نو اے نہیں پتا ماں دے بدن اندر بیٹا ہے یا بیٹی ہے اللہ اکبر اللہ سونے اللہ دیاں تقسیمات صبر کریا کر اللہ دیاں تقسیمات شکر کریا کر اللہ اکبر اللہ اگے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو کسے بندے نو اے بھی علم کوئی نہیں بارش کدو برسائی جائے گی اے بارش دا نزول کدو گا اللہ تو علاوہ پوری کائنات اندر کوئی بندہ نہیں جاندا اللہ اکبر اللہ چوتھا علم میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کسے بندے نو اے نہیں پتا زمین دے کس حصے تے انہوں موت آئے گی سونے موت تے ہر بندے نو آ کے رہنی ہے اے تے رب دا اٹل فیصلہ ہے اللہ اکبر اللہ رب کعبہ دی قسمیں مرنا میں بھی ہے سونے مرنا تو بھی ہے لیکن اے نہیں پتا موت کس جگہ تے آئے گی اللہ سونے دیکھیا کر اللہ میں تے اکثر ایویں دے واقعات بھی دیکھے نے ادھر بندہ سفر کردہ پیا گھروں تیاریاں کر لیاں نے سفر کردہ پیا کردیاں رستے دے اندر ایکسیڈنٹ ہو گیا اے بندہ رب نو پیارا ہو گیا کئی بندے ایسے نے جرے اللہ دے گھر اندر آندے نماز پڑھن واسطے سجدے دی حالت اندر موت آ گئی رب نو پیارا ہو گیا اوے اے تو ٹرن جنازے اوے گبروں وعدے اوے گل پین لباس فقیران دا ایتھے رونا پہ شہزادیاں نو اوے ایتھے مندڑا حال وزیران دا تدبیران دے چارے او دنیا چل دے تدبیران دے چارے او دنیا چل دے او جدو تیر وجل تقدیران دے اللہ اکبر اللہ پانچواں علم میرے پیغمبر فرما دینے کسے بندے نو اے بھی نہیں پتا قیامت کدو آنی ہے انہا 5 گلاں دا اگر کسے نو علم ہے صرف عرش والے رب نو ہے اللہ تو علاوہ نہ کسے ولی نو پتا نہ کسے نبی نو پتا ہے حضرات محترم پہلی دلیل رب دا قرآن ہے دوسری دلیل میرے پیغمبر دا فرمان ہے اللہ اکبر اللہ آؤ اے جہالت نو ختم کر دو اس جہالت دا نام و نشان مٹا دو حضرات بارش دا نزول ادو ہوئے گا جدو رب چاہے گا بارش دا نزول کدو ہوئے گا اچھی ہولی ہولی بولنا بارش دا نزول کدو ہوئے گا جدو رب چاہے گا اے عقیدہ بنا لو اللہ اکبر اللہ آؤ دوسری جہالت اے جڑیاں جہالتاں میں تواڈے سامنے رکھ دا پیا نا ہاتھ بن کے گزارش کرانگا رب دا واسطہ دے کے کہانگا حضرات انہاں جہالتاں نو ختم کر دو چاندے ہو ملک پاکستان اندر امن آ جائے سکون آ جائے چاندے تیرے گھر اندر امن آ جائے سکون آ جائے لڑائیاں مک جاون فساد مک جاون ہر پاسے برکت آ جائے رب دی رحمت آ جائے آؤ انہاں جہالتاں نو ختم تسی کر دو رب کعبہ دی قسمیں پھر تسی انجام دیکھ لینا اللہ دیاں رحمتاں دا بھی نزول ہوئے گا میرے رب دیاں برکتاں دا بھی نزول ہو جائے گا جدو نبی دیاں حدیثاں نال پیار کرو گے نبی دے فرمان نال پیار کرو گے اللہ اکبر اللہ دوسری جہالت آؤ غور کرنا میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرماتے نے کائنات دیو لوگو دنیا والو، مرد جیرائے نا عورت دا لباس، عورت مرد دا لباس، انج کہہ لو خامد اپنی بیوی دا لباس، بیوی اپنے خامد دا لباس۔ حضرات محترم میرے معاشرے دے اندر اے جہالت بھی عام ہے، ادھر نوی نوی شادی ہوئی نا، اللہ اللہ دونوں میاں بیوی نے رات گزاری ہے، اللہ اللہ مخصوص وقت مخصوص ٹائم گزارن تو بعد صبح سکا پرا پوچھ دا پہ آئے یار رات کس طرح دی گزری، اللہ میری توبہ، اوہ ظالمہ جملہ کہیں تو پہلے تم مر جاندہ، لیکن اپنی زبان چو جملہ نہ کہندہ۔ سونیا میریاں گلنا تے بڑیاں کوڑیاں نے، میریاں گلنا تے بڑیاں سخت نے، لیکن سونیا میں تینوں آج تیری صلاح کرن واسطے آیا۔ اللہ اللہ رب کائنات دا قرآن فرما رہا، اللہ فرماتے نے دنیا والو خامد اپنی بیوی دا لباس ہے، بیوی اپنے خامد دا لباس ہے۔ لباس دا معنی اے ہویا کردہ ہے مخصوص چیزاں نو چھپانا۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرات محترم میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ اللہ صبح اٹھ کے رات جڑی گزاری ہے نا، رات دے معاملات نو صبح 11 بیلیاں دسن والا، میرے آقا فرماتے ہیں بندہ لعنتی ہے، اس بندے تے رب دی لعنت ہے، اس بندے تے میں محمد دی بھی لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جڑا بندہ اپنی بیوی نال وقت گزارن تو بعد صبح اٹھ دیاں ساری 11 بیلیاں نو دسدا پھر دے بندہ لعنتی ہے، او بندہ بغیرت ہے۔ جڑا بندہ اپنی بیوی دے معاملات نو 11 بیلیاں اندر شیئر کرنے والا، اللہ اللہ میرے آقا فرماتے نے دنیا والو او عورت بھی رب دی لعنت ہے، اس عورت میں محمد دی بھی لعنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑی عورت اپنے خامد دے نال وقت گزارن تو بعد صبح صبح سیلیاں دی اندر دس دی پھر دی ہے، سارا معاملہ دس دی پئی ہے، اس عورت رب دی بھی لعنت ہے تے میرے پیغمبر دی بھی لعنت ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہے نا جہالت اس معاشرے اندر؟ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نا موجود ہے اس معاشرے اندر، جہالت پائی جاندی ہے۔ خامد اپنی بیوی دے معاملات نو صبح 11 بیلیاں دے دسدا پھردا ہے، اور بیوی اپنی سہیلیاں نو دسدی پھر دیے میں رات اس طریقے دے نال گزاری۔ اگر ایسا کام کرو گے پھر تسی لعنت دے مستحق ہو، رب دی بھی لعنت ہے، میرے پیغمبر دی بھی لعنت ہے۔ اج سانو حیا ہی نہیں ساڈے اندر، اپنی عزت لوگاں دے اندر اسی شیئر کر دے پے ہاں، اپنیاں جڑیاں گلاں نے لوگاں نو دس دے پھرنے ہاں۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور اج دے کئی مولانا صاحب بھی ایسے نے جڑے نکاح پڑھانے والے، اللہ ماشاءاللہ میں انہاں اگے بھی گزارش کراں گا جڑے بھی مولوی صاحب نکاح پڑھان سب تو پہلے اے درس ضرور دیا کرن، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اے بھی درس دیا کرو۔ اگر میری آواز انہاں کاری سب تک پہنچ جائے جڑے علماء کرام نکاح پڑھان والے نے، ہاتھ بند کے گزارش کراں گا جوانوں، اے جڑے وقت ہے نا، اے وقت ہے نہ شیئر کریا کرو اگے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اور یار تیری بیوی تیری عزت ہے، تو اپنی عزت نو لوگاں دی اندر اچھال دا پہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ تیسری جہالت کون سی ہے، غور کر دے جانا، توجہ کر دے جانا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم میرے معاشرے دے اندر ایک اور جہالت پائی جاندی ہے۔ جہالت کون سی ہے؟ اکثر بندے کہندے نے مولانا شام دے وقت جدو رات دی تاریخی ہوئے، رات دی تاریخی دے اندر مشورہ نہ کریا کرو، اس مشورے دے اندر برکت نہیں ہوئے گی، اس مشورے دے اندر اللہ دی مدد نہیں ہوئے گی۔ نہ سونیا ایویں دے جملے نہ آکھیا کر، دن بھی رب
نے بنایا، رات بھی رب نے بنائی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ہاں ہاں سونیا ایک گل میں اے بھی دسنا چاہنا، تو مشورہ کر صبح دے وقت، تو مشورہ کر دوپہر دے وقت، تو مشورہ کر رات دی تاریخی اندر، لیکن سونے اپنے مشورے دے اندر ایک جملہ بولیا کر، جدو بھی اچھا مشورہ کریں اللہ کی نیج اللہ اچھا مشورہ کریں اے ضرور آکھیا کر انشاءاللہ۔ جدو انشاءاللہ آکھیں گا تیرے مشورے دے اندر برکت بھی آ جائے گی، اللہ دی مدد بھی شامل ہو جائے گی۔ اللہ میں تواڈے سامنے صحیح البخاری دا حوالہ رکھنا چاہنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کائنات دے لوگو ادھر سلیمان پیغمبر علیہ السلام دا دور، سلیمان پیغمبر کون ہے؟ ہواواں تے حکومت کرنے والے، جنات تے حکومت کرنے والے، پرندیاں تے حکومت کرنے والے، جانوراں تے حکومت کرنے والے۔ اللہ اکبر اللہ۔ سلیمان پیغمبر علیہ السلام دیاں ایک کٹ 100 بیویاں 99 بیویاں نے۔ اللہ تے ایک دفعہ ایسا ہویا اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اج میں اپنی 100 بیویاں دے کول جاواں گا۔ ایک روایت اندر 100 بیویاں دا بھی تذکرہ ہے، ایک روایت اندر 99 بیویاں دا تذکرہ ہے۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام کہنے لگے اج میں اپنی بیویاں کول جاواں گا، ہر بیوی دے نال رات گزاراں گا، رات دا کچھ حصہ گزاراں گا۔ کائنات دا رب 100 بیویاں چوں مینوں 100 پتر عطا کرے گا، او جڑے 100 پتر ہون گے 100 دے 100 ہی میں اللہ دے رستے اندر لگا دیاں گا، اللہ مجاہد بنا دیاں گا، دین اسلام واسطے وقف کر دیاں گا۔ لیکن اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں پڑھیا، انشاءاللہ نہیں پڑھیا۔ اج سونیا اسی مشورے کرنے آ، اسی گفتگو کرنے آ، انشاءاللہ نو پل جانے آ۔ نانا سونیا انشاءاللہ پڑھن دا فائدہ دیکھ لے تے انشاءاللہ نہ پڑھن دا نقصان بھی دیکھ لے۔ اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام نے اے جدو گل کیتی نا میں 100 بیویاں کول جاواں گا، کائنات دا رب مینوں 100 بیویاں چو 100 پتر عطا کرے گا۔ اللہ دے پیغمبر نے انشاءاللہ نہیں آکھیا۔ میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو اللہ تعالیٰ نے سلیمان پیغمبر نو اللہ ایک بیوی چو اللہ نے ناقص بیٹا عطا کیتا، یعنی ادھا بیٹا پیدا ہویا۔ میرے آقا فرماتے نے دنیا والوں کائنات دے لوگو اگر اس مقام تے اللہ دے پیغمبر سلیمان انشاءاللہ پڑھ لیندے ایک گل کہن دے میں 100 بیویاں کول جاواں گا، کائنات دا رب مینوں 100 بیویاں چو 100 پتر عطا کرے گا انشاءاللہ۔ میرے آقا فرماتے نے اگر نبی سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ پڑھ لیندا اللہ تعالیٰ سلیمان پیغمبر نو 100 پتر عطا کردا، 100 دے 100 ہی اللہ مجاہد بنا دیندا، 100 پتر اللہ عطا کر دیندا۔ میرے آقا فرماندے نے اگر اس مقام تے اللہ دے پیغمبر سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ پڑھ لیندے اللہ تعالیٰ 100 پتر عطا کر دے، 100 دے 100 ہی مجاہد اسلام بن جاندے۔ حضرات انشاءاللہ نہ پڑھن دا اتنا بڑا نقصان ہے۔ اللہ اکبر اللہ، نہ اے جملہ نہ آکھیا کر، اے گل نہ کیا کر میرے فلاں مشورے دے وقت شام نو مشورہ کرو گے ان دے اندر برکت نہیں ہے، رات نو مشورہ کرو گے ان دے اندر برکت نہیں ہے۔ جدو بھی مشورہ کرو انشاءاللہ پڑھیا کرو۔ پڑھو گے نا؟ اچھی بولو انشاءاللہ پڑھو گے نا؟ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ آؤ چوتھی جہالت کون سی غور کرتے جانا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم میرے معاشرے دی اندر چوتھی جہالتاں تے اور بھی بے شمار موجود نے، لیکن سونیا وقت بڑا تھوڑا ہے، مختصر
مختصر وقت دے اندر میں جڑیاں جہالتاں دا تذکرہ کرنا چاہنا. چوتھی جہالت اے بھی عام ہو چکی ہے. اللہ اکبر. اللہ جہالت کون سی ہے؟ آج میرے معاشرے دا نوجوان اپنے ہاتھ اندر کڑا پہننے والا، کڑا پہننے والا، ہاتھ اندر لال دھاگا بننے والا، کالا دھاگا بننے والا. او میرے سونے ویرا ایک کڑا کیوں پہنیا؟ مولانا بیماری دی وجہ تو پہنیا ہے. اے لال دھاگا کیوں بنیا؟ مولانا فلاں بیماری دی وجہ تو بنیا. اے کالا دھاگا کیوں بنیا؟ مولانا فلاں بیماری دی وجہ تو. نانا سونیا اے بیماریاں رب دی طرفوں آیا کر دیاں نے تے جدو بیماری جائے گی اللہ دے حکم دے نال جائے گی. ہاں ہاں میں ایک اور گل دسنا چاہنا. اے جڑا کڑا پہننا ہے سونے اے مسلمان دا شیبہ نہیں ہے. اے کڑا پہننا سکھاں دی علامت ہے. سکھ حضرات جڑے نے او اپنے ہاتھ اندر کڑا پہن دے نے. اللہ اکبر. اللہ جڑا لال دھاگا ہے نا اے مسلمان نہیں پہن دے، اے ہندو پہن دے نے لال دھاگا. اللہ اللہ سونے اگر تو اونا دا طریقہ اپنائیں گا، سکھاں دا طریقہ اپنائیں گا، ہندوان دا طریقہ اپنائیں گا، عیسائیاں دا طریقہ اپنائیں گا، میرے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے من تشبہ بقوم فہو منہم. میرے آقا فرما دینے کائنات دے لوگو جیڑا کوئی بندہ جس قوم دے طریقے نو اپنائے گا قیامت دے دن اس بندے نو اس قوم دے نہ لٹایا جائے گا. اور سونیا ویریا ہاتھ بن کے گزارش کرانگا اگر میری زبان جو کوئی تلخ جملہ نکل جائے اپنا چھوٹا ویر سمجھ کے معاف کر دیویں. اللہ اللہ اگر تو کڑا پہنے تینوں موت آگے تو سونیا پھر انجام بہت برا ہوئے گا. اللہ دی قسم کل سکھاں دے نال اٹھایا جائیں گا. اگر لال دھاگا بنے آئے اسی حالت ہم دے تینوں موت آگے سونیا ہندوان دے نال اٹھایا جائیں گا. اللہ اکبر. اللہ دعا کریا کر مولا کریمہ اللہ جدو موت آئے اللہ دین اسلام تے موت آئے، اللہ نیک موت آئے، اچھی موت آئے. اللہ اکبر. اللہ سونیا جدو میرے معاشرے دا نوجوان ٹھیک ہو گیا ادو تیرے معاشرے دے حالات بھی اللہ ٹھیک کر دے گا. اللہ جس قوم دا جس معاشرے دا نوجوان بگڑ جائے سونیا اس معاشرے دے حالات کدے ٹھیک نہیں ہویا کر دے. اگر چاہنے تیرے ملک پاکستان اندر باہر آ جائے سونیا انہا سکھان دیاں علامتاں نو چھڑ دے، سکھان دیاں طریقیاں نو چھڑ دے، ہندوان دے طریقیاں نو چھڑ دے، عیسائیاں دے طریقیاں نو چھڑ دے. طریقہ اپنا میرے محمد جیسا، طریقہ اپنا صحابہ جیسا. جدو میرے پیغمبر دا طریقہ اپنائیں گا رب کعبہ دی قسم تیری دنیا بھی بہتر بن جائے گی، قبر بھی بہتر تے آخرت بھی بہتر. سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا. مدنی دی پیروی کرے، مدنی دی پیروی کرے راضی خدا ملے گا. سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا. 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود ود کے شان والے. اقصاد وچ ملن کے 17 بنان والے. مدنی براق والا مدنی مدینے والا اگے کھڑا ملے گا. سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا. جدو میرے آقا دیاں حدیثاں تے عمل کریں گا
میرے پیغمبر دے فرمان مننے گا اللہ فرماندے نے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اللہ فرماندے نے جدو میرے نبی دیا حدیثاں نو اپنا لوگے میرے پیغمبر دا فرمان من لوگے اللہ فرماندے نے دنیا والو کائنات دے لوگو اے نوجوانو میں رب تہانو ایسی عزت عطا کرانگا جری دنیا اندر بھی قائم ہوئے گی قبر اندر بھی قائم ہوئے گی تے حشر اندر بھی قائم ہوئے گی اے دنیا دی عزت ہے نا اے دنیا دی عزت ہے اللہ اللہ فلاں علاقے چو بندہ کامیاب ہو گیا تے اگلے حلقے چو بندہ ناکام ہو گیا اے دنیا دی کامیابی ہے نا لیکن سونیا جدو میرے پیغمبر دے فرمان نو مننے گا میرے آقا دیاں حدیثاں تے عمل کریں گا اللہ ایسی عزت عطا کرے گا دنیا تے جیئیں گا عزت دے نال دنیا تو جائیں گا عزت دے نال قبر چ جائیں گا عزت دے نال قبر چ اٹھیں گا عزت دے نال پل صراط تے آئیں گا عزت دے نال اللہ دی عدالت اندر آئیں گا عزت دے نال میرا رب ایسی عزت عطا کرے گا کہ سونا رب تینو اپنی جنت دا داخلہ عطا فرما دے گا اللہ اللہ اس جہالت نو ختم کرو گے کہو انشاءاللہ اوہ کڑے لا کے سٹو گے تاگے لا کے سٹو گے اللہ اللہ انشاءاللہ تسی وعدہ کر رہے اور اللہ دے گھر اندر بیٹھ کے آج تو بعد میرے معاشرے دا کوئی بھی نوجوان ہاں میں توقع کرنا انشاءاللہ تسی جننے بھی آئے بیٹھے ہو انشاءاللہ تو آدھے اندر اے جہالت نہیں ہے ہاں آگے تو آڈا کوئی یار کوئی دوست کوئی بیلی سجن کوئی رشتہ دار جڑا کڑا پہننے والا لال تاگا بنن والا کالا تاگا بنن والا میرے عظیم بھائیو ان دے کی ہاتھ بن کے گزارش کرو سونیا وہ موت دا کی پتا ہے پتہ نہیں اتلا ساتھ تھلے جائے کہ نہ اگر اس حالت اندر تینو موت آگی کڑا پہنیا ہویا لال تاگا بنیا ہویا کالا تاگا بنیا ہویا اگر اسی حالت اندر موت آگی سونیا تیرا انجام بہت برا ہوئے گا اللہ لکنیا جہالتاں ہو گیا نے چار ہو گیا نے پانچویں جہالت آخری آئیے ذرا توجہ کر دے جانا میرے معاشرے دے اندر اے جہالت بھی عام ہو چکی ہے اکثر لوگ تانے دین دینے کوئی برادری دا تانا دے رہا کوئی دولت دا تانا دے رہا کوئی شہرت دا تانا دے رہا نانا آؤ ذرا توجہ کر دے جانا میرے اور تسم دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر اللہ فرماتے نے کائنات دیو لوگو دنیا والو مسلمانوں زمین آسمانہ دا بادشاہ میں رب ہاں اللہ فرماتے نے جنو چاہاں میں بادشاہی عطا کر دیا جنو چاہاں بادشاہی دے کے واپس لے لواں اللہ فرماتے نے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ فرمایا کائنات دیو لوگو جنو میں رب چاہاں عزت عطا کر دیا جنو میں رب چاہاں ذلیل کر دیا اللہ اکبر اللہ سونیا برادریاں دے تن نہ دیا کر اگر دولتاں آگیاں نے اس دولت دا تن نہ دیا کر شہرت دا تن نہ دیا کر اللہ اکبر اللہ اے تے میرے رب دے ہاتھ اندر اختیار ہے جنو رب چاہے اچھا لے جائے جنو رب چاہے نیواں لے آئے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ اللہ آئیے ذرا توجہ کر دے جانا حضرات محترم جزا دینے والا سزا دینے والا ہاں عزت دینے والا اور ذلت دینے والا وہی ہر مرض کی شفا دینے والا کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے
وہ رحمت کے دریا بہا دینے والا، وہ عزت دینے والا، ذلت دینے والا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سونیا کسے نو برادری دا تن نہ دیا کر، دولت دا تن نہ دیا کر، اوے حسن دا تن نہ دیا کر۔ اب میں تینوں مکے دی سیر کراواں۔ اللہ اکبر، اللہ مکہ مکرمہ بڑا چودھری بندہ، سردار بندہ، دولت مند بندہ، اچھے قبیلے والا، اچھی برادری والا۔ توجہ توجہ، آخری بات، اللہ اکبر، اللہ کائنات دے رب نے بڑا حسن عطا کیتا ہے، بڑا خوبصورت بنایا ہے بھی چودھری تے سردار بندہ، سرمایہ دار بندہ۔ کون؟ جنہ دا نام ابو لہب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بے ایمان میرے پیغمبر دا دشمن ہے۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن عطا کیتا ہے، قبیلہ بھی اونچا، برادری بھی اونچی ہے بھی دولت مند، پیسے والا۔ انج کر کے جدو ابو لہب نو موت آ گئی، مر گیا مر گیا۔ حضرات محترم، انج کر کے کئی دن ان دی لاش پئی رہی ہے۔ اللہ سکیاں بیٹیاں نے دفنان تو انکار کر دیتا ہے، حتیٰ کہ گل مختصر ادھر چوڑیاں نو بلایا گیا، انہاں چوڑیاں نے کی کیتا ہے، ابو لہب دے لتاں دے اندر رسی نو ڈالیا، رسی دے نال گھسیٹ دے جا رہے نے۔ حضرات محترم، ان دے جسم چو سمیل آ رہی، ان دے جسم چو بو بدگو آ رہی۔ اللہ اکبر، اللہ انج کر کے رسی نو ڈالیا، رسی دے نال بن کے ابو لہب نو لے کے جا رہے۔ او سونیا کون جا رہا؟ اچھی برادری والا جا رہا۔ اوے کون جا رہا؟ اے سردار تے چودھری جا رہا۔ اوے کون جا رہا؟ اے دولت مند جا رہا۔ اوے کون جا رہا؟ اے حسن والا جا رہا۔ اللہ اکبر، اللہ نانا سونیا انہاں برادریاں نال عزتاں نہیں لبیا کر دیاں، او انہاں برادریاں نال شاناں نہیں لبیا کر دیاں، او انہاں دولتاں دے نال سونے عزتاں نہیں ملیا کر دیاں۔ اگر کوئی ماڑا ہو انہاں تن نہ دیا کر۔ اج تو دولتاں کمام تے لگ گیا ہے، اج دولتاں کمائی جا رہے ہیں، حرام کمائی جا رہے ہیں۔ ادھروں بھی دولت آ جائے، ادھروں بھی حرام دا پیسہ، سجیوں بھی حرام دا پیسہ، کھبیوں بھی حرام دا پیسہ۔ اللہ اکبر، اللہ نانا سونیا اے دولت دنیا تے رہ جائے گی اگر چاہنا ہے کامیابیاں مل جاون، اگر عزتاں چاہنا ہے عزت مل جائے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا میرے پیغمبر دا دامن پکڑ لے، میرے پیغمبر دا حبدار بن جا۔ اللہ اللہ کانوں پھیرنا ہے، اوے کانوں پھیرنا ہے یار، اے چھاتی کڈ کے اوے کیڑیاں نے کھانا تینوں وڈ وڈ کے۔ سونیا کدے غور تے کریا کر، توجہ تے کریا کر۔ اوے اج برادریاں تے مان کن والیا، اوے اج دولتاں تے مان کن والیا، اوے اج شہرت تے مان کن والیا۔ ہر بے کعبہ دی قسم ایک وقت آئے گا دنیا تو ٹر جائیں گا، قبر اندر چلا جائیں گا۔ اللہ اللہ کانوں پھیرنا ہے، اوے کانوں پھیرنا ہے یار، اے چھاتی کڈ کے اوے کیڑیاں نے کھانا تینوں وڈ وڈ کے۔ اے مٹی دا کھلونا ہے، ہم مٹی دا کھلونا ہے، اوے مٹی وچ جانا ہے، اوے بندیا تو کچھ دنہ دا پرونا ہے۔ قال اللہ تعالی یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ کی دعا جو سنے سنایا مولا کریم عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو سارے انہاں پنجاں جہالتاں تو محفوظ فرما لے۔ اچھی کہ چھڈو آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔